بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. بھلیکاٹو سے ٹراؤل تلاجت تو یقین سائیں خبر ہے کہ سیاسی درجہ حرارت یا سیاسی استحکام نہ چڑھ وارو پاکستان کے مستقبل میں. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی وری احتجاج کی کال ڈئی چھڑی ہے. سیم وہی روش اختیار کرے وٹتی ہے کہ ہانے انہن کے لگے تو کہ جو اگ میں چیندا کہ اساں کو ڈیل نہ کندا سے کو ڈھیل نہ وٹھندا سے عدالتن کے ذریعے ہی انصاف وٹھی کرے باہر ایندا سے ہانے انہن کی یہ گال شاید ظاہر تھی وئی ہے کہ اگر وہ عدالتن کے ذریعے ہی آزاد تھیण کی کوشش کندا تو انہن کے شاید اñا 2 4 5 6 8 سال بھی لگی سگن تا. انفیکٹ اج ہی جڏहिं मां نون لیگ کے سینئر رہنما وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب سے گال پہ کیا تو انہوں نے یہ خواہش جو اظہار بھی کیو کہ انہوں جی خواہش ہے کہ عمران خان 2034 تائیں جیل میں رہے. 2034 تائیں عمران خان جیل میں رہے. تو یقیناً اگر رانا ثناء صاحب جی خواہش ہے تو وہ طاقتور حلقن میں یا ہوندی پلاننگ کا اسٹریٹجی کو پالیسی اندر ہی اندر ٹھائی ہوندی کہ کیاں ہن سچویشن کے ٹیکل کرنو ہے. پر ٹیکل کندے مال اساں یہ کون تا ڈسوں کہ حکومت مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کندی. حکومت مذاکرات کی ٹیبل تے پی ٹی آئی کے وہارے تو سگی پر ہانے تائیں اساں ڈسوں تا کہ نہ کمیشن ٹھیو پی ٹی آئی بیک آف تھی وئی مذاکرات اساں انہن جو مذاکرات نہ کندا سے. ایٹ دی سیم ٹائم یہ گال پی ٹی آئی کرے چھڑی ہے کہ 8 فروری تے یوم سیاہ ہوندو. یوم سیاہ کے طور تے وہ ثوابی میں کڑو جلسو کندا بیو لاہور میں مینار پاکستان تے جلسو ریلی جی اجازت لائے جو انتظامیہ پی ٹی آئی جی خط لکھی چکی ہے, درخواست انہوں کے ڈی چکی ہے. وہ بھی نئی انتظامیہ تھا خبر ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کے اتنے نئی ذمہ داریوں ملی ہوئیں. عالیہ حمزہ صاحبہ جو اسیری میں رہیوں, جیل کٹے آئیں, سزا ڈٹھیوں, 9 مئی کا کافی مشکلات میں رہیوں. جنید اکبر صاحب بھی پی ٹی آئی کے پی کے میں ہانے لیڈ تا کن ہنن کے لیے بھی چون ہے کہ وہ ہانے نئی روح وجھندا. جڏहिं کہ اج ہی ایکڑے پروگرام میں وہ وہی کرے چون پیا کہ پی ٹی آئی کی پرانی ہومیوپیتھک قیادت ہے, لیڈرشپ ہے, ہانے وہ نہ رہندی. تو یقیناً پنجی لیڈرشپ تے ہوئے تنقید کن تا. واضح خبر پیجی تھی ونے کہ پی ٹی آئی جا جکا ورکرز یا گراؤنڈ لیول تے ہو علی امین گنڈاپور جی پرفارمنس کا خوش کون ہے. جنہیں کرے علی امین گنڈاپور صاحب کے عمران خان صاحب ریپلیس کیا جنید اکبر صاحب صاحب ہانے وہ چیف منسٹر تو آہن پر پی ٹی آئی کے پروونشل جو لیڈ تکن پریزیڈنٹ وہ جنید اکبر صاحب آئن. ہانے ڈسنو یہ تو پی ٹی آئی جو اتنی مشکلات جو شکار ہے ان خبر ہے کہ عدالتن میں ان کے انصاف نہ ملن وارو. ان کی خبر ہے کہ یہ کیسز ہلی سکن تا 10 12 15 سال بھی اگر سسٹم چاہے تو ہلائے سکے. تو اڑے ماحول میں جدی مذاکرات بھی فیل تھی ونن پو نئی لیڈرشپ اچے پو نئی لیڈرشپ نو احتجاج کرن کی کوشش کرے. یقیناً احتجاج کرن کی اجازت ہانے ملے تھی مینار پاکستان تے پی ٹی آئی کے یا نہ یہ تو وقت ہی بدھائیندو. پر واضح طور تے جی عدالتن میں انہن کی کارروائی ہلے تھی جی مذاکرات ناکام تھین تھا ڈسن میں خبر ہی آئی تھی پائے کہ پی ٹی آئی یہ شاید احتجاج نہ کرے سکے مانو ودھیک باہر نہ کڈی سکے. ہاں کے پی کے میں انہن کی گورنمنٹ ہے ثوابی میں انہن جو کامیاب جلسو تھیندو پر مینار پاکستان تے حکومت متا اجازت نہ دے. اجازت دے تو مینار پاکستان جی نہ دے کہیں بی جائے جی دے بی جائے تو راضی نہ تھین. لیکن نئی سچویشن پوری کریٹ تھی ویندی وچ ٹائم ول ٹیل. بٹ یقیناً ہانے جیکا سچویشن ہے وہ اساں اج پروگرام میں تفصیلاً ڈسکس کندا سے کہ پی ٹی آئی چھا بند گلی میں اچھی وئی. پی ٹی آئی وٹ کو آپشن ہانے نہ بچو آ. لیڈرشپ چینج پئی تھے. علی امین گنڈاپور جو ٹائم ہانے گھٹا, گوہر خان صاحب جو ٹائم ہانے گھٹا, یہ سب گالیوں تھین تھیوں. ایٹ دی سیم ٹائم اساں کے یہ بھی خبر ہے جو کرے پی ٹی آئی کافی وقت تائیں جو اینالسٹ ہیں پی ٹی آئی جا جو انہن کی تائید کندا ہیں, انہن کی تعریف کندا ہیں. انہن جو یہ منن ہو تو ٹرمپ جے اچن کا پو امریکہ میں پی ٹی آئی کے کو سپورٹ ملندی, کو ہیلپ ملندی, کو ٹرمپ کارڈ یوز تھیندو. پر وہ ٹرمپ کارڈ یوز نہ تھیو. ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر. میرے ساتھ موجود ہیں احمد دویز صاحب, ایڈوکیٹ احمد دویز صاحب. السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. احمد دویز صاحب, آج کی ڈسکشن کا آغاز میں فیصل واڈا صاحب کی ایک بات سے کرنا چاہتا ہوں. سر وہ کہتے ہیں کہ آج جس طریقے سے امریکہ کی بزنس کمیونٹی پاکستان آئی اور انہوں نے انویسٹمنٹس اور ڈفرینٹ وینچرز ایم او یوز کا فیصلہ کیا, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا, اس میں سب سے جو کلیدی کردار ہے, جو سب سے امپورٹنٹ کردار ہے, وہ ہمارے سپاہ سالار چیف آف آرمی سٹاف کا ہے. اور انہوں نے رونالڈو کا کردار ادا کیا. وہ کرسٹیانو رونالڈو فٹ بال کے نمبر 1 پلیئر سے ان کو تشبیہ دے رہے تھے
جس پر اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ رونالڈو سے ان کو تشبیہ دے رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ان کو میسی زیادہ پسند ہو. خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیفور آئی آسک یو دس کویسچن, میں سنوانا بھی آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ جو بزنس کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو تھے جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے کچھ باتیں کہیں جو میرے پروڈیوسر صاحب نے رکھی ہوئی ہیں آپ کو سنوانے کے لیے, تاکہ میں اس پہ بھی آپ سے کمنٹ لے سکوں اور ویورز کو بھی پتا چلے انہوں نے کیا بولا. سنوائیے. تو احمد اویس صاحب, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے میڈیا کے بڑے بڑے اینکرز کو وہاں بٹھایا گیا, سینئر صحافیوں کو بٹھایا گیا, ان سے اس بزنس کمیونٹی کی گفتگو کروائی گئی اور عمران خان کے اوپر کمنٹ بھی لیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ رچرڈ گرینیل نے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی تھیں جو ڈیپ فیک کی تھی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کریٹ تھی, مسٹ بی مس لیڈ, اور میں ایسی کوئی سچویشن عمران خان کی نہیں دیکھ رہا ہوں, جس سے بیانیہ یہ پوری قوم کو دیا گیا کہ پی ٹی آئی جو ٹرمپ کر رہی تھی وہ پلان سارا فیل ہو گیا ہے اور یو ایس بزنس کمیونٹی پاکستان آ کے انویسٹ کرنا چاہتی ہے. لیٹ اسٹارٹ دا ڈسکشن ود دس پوائنٹ. سر, آپ کی نظر میں کیا واقعی ہمارے سپاہ سالار نے فیصل واڈا کے بقول کرسچیانو رونالڈو والا کردار ادا کیا, بہترین کھلاڑی ثابت ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات سنیے, یہ جو آئے تھے صاحب, اس میں وہ رونالڈو کا کردار تو کیا ادا کریں گے, وہ تو خیر وقت بتائے گا. دوسری بات یہ بتاؤں کہ یہ واز جسٹ اے بزنس مین, اور آپ کو اتنا تو تجربے کی بنیاد کے اوپر علم ہے کہ جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں نا, ان کا دین مذہب نہیں ہوتا کوئی, نہ اسکروپل ہوتے ہیں, نہ کوئی ان کا عقیدہ ہوتا ہے. جہاں جہاں بزنس انٹرسٹ ان کا ہوتا ہے وہی ان کا سب کچھ ہے, کعبہ قبلہ ان کا سب وہ ہوتا ہے. یہی کیفیت جو ہے یہ شہباز اور نواز کی ہے. یہی کیفیت جو ہے یہ آئے ہیں, اگر کوئی بہت بڑے بزنس مین ہیں تو یہاں پہ پاکستان کو میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی جگہ ہے پاکستان کی جہاں بڑا اسکوپ ہے انویسٹمنٹ کا. اگر یہاں کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہاں پہ پیدا ہو جائے تو بہت ریسورسز ہیں, بہت اسکوپ ہے یہاں, ٹرمنڈس اسکوپ, اتنی بڑی پاپولیشن ہے. لہٰذا وہ اس سچویشن میں اس نے یہ بات کی ہے. اب یہ نہ تو یہ نمائندہ ہے ٹرمپ کے, نہ اس کے ایڈوائزر ہیں. جو پہلے اسٹیٹمنٹ اس نے دی تھی وہ تو ان کا باقاعدہ طور کے اوپر اب بھی ان کا بڑا کلوز ایسوسیٹ بھی ہے اور نمائندہ بھی ہے اور ایڈوائزر ہے. وہ اس وقت بھی اس کی حیثیت جو تھی وہ تھی جو اس نے اس حیثیت میں دی. اگرچہ آئی ڈونٹ بلیو ہمیں بحیثیت قوم یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا تو ہماری حیثیت بنے گی. نہیں کھڑے ہوں گے تو فٹ بال کی طرح ہاتھوں چھوٹا مارتا رہے گا. لیکن یہ کہے کہ یہ بٹھا کے شہباز اور یہ تاثر دینے کی کوشش کریں تو شہباز صاحب نے تو ویسے بھی بڑے بڑے تاثر دیے. انہوں نے تو یہ تاثر بھی دے دیا کہ بڑے وہ آنےسٹ ہیں اور ملک کا درد رکھتے ہیں, اس لیے تنخواہ کے بغیر کام کر رہے ہیں اتنا بڑا دن رات. ویسے سر بیٹے ان کے جو ہیں وہ اربوں روپے لے چکے ہیں. ویسے سر اتنی بجلی کا یونٹ دی ہوگے. سر اتنی طاقت آپ توقع کریں گے کہ یہ کچھ کوئی پاکستان کی بقا و سالمیت کی کوئی بات کریں گے, یا فائدے کی بات کریں گے, یا اپنے فائدے کی بات کریں گے. لیکن احمد صاحب یہ تو مانے نا کہ پاکستان کی کسی اور سیاستدان میں شاید اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے چیف آف آرمی اسٹاف کو رونالڈو اور بیسٹ پلیئر سے تشبیہ دے. آئی تھنک نو ون ایلس کین ڈو اٹ بٹ فیصل واڈا. آپ ایگری کرتے ہیں سر؟ یہ تو بالکل میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمت کیا ہوگی کہ یہ تو مطلب ہے کہ ایک ہوتی ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ وہ شیکسپیئر کا اپنے اگر نظر سے گزرا ہو. سر ویسے اگر آپ اور میں کرتے تو شاید پیکا ایکٹ میں آ سکتے تھے سر. نہیں ہے جی, اگر آپ اور میں ایسی بات کرتے تو پیکا ایکٹ میں ہمیں سزا ہو سکتی تھی, 20 سال 20 لاکھ جرمانہ 3 سال کا. سنا دیتا ہوں ایک اسٹینزا بڑا خوبصورت ہے اس میں, جولیس سیزر کا. جی, وہ جب سیزر کو مارنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے ان میں سے کانسپریٹر میں سے کہ وہ تو آف لیٹ اٹ بیکم ویری سپرسٹیشس, ہی مے ناٹ کم ٹمارو, اگر نہیں آئے گا تو ماریں گے کیسے. تو ایک بڑا بندہ ان میں سے بڑا گٹی تھا جو اس کا سیزر اس کی فٹ بڑی پسند کرتا تھا. اس نے کہا میں لے کے آؤں گا, اور یہاں پہ وہ اسٹینزا بولتا ہے کہ یونیکارنز may be betrayed with trees, elephants with horns, bears with glasses, loins with toils, and men with flatterers. But when I say to Caesar, that when I say he hates flatterers,
he says he does being then both flattered. تو جناب یہ ہمارے بڑے بڑے یہاں پہ سائیکوپینسی کے بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں. جب ڈیموکریسی نہیں رہتی اس ملک میں, رول آف لا نہیں رہتا, تو یہ معاملات پنپ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک سر, سائیکوپینسی کا راج ہوتا ہے پھر. بالکل ٹھیک سر. سر پیشن گوئیاں فیصل واڈا صاحب آپ کو معلوم ہے کرتے ہیں اور کافی سچ ثابت ہوتی ہیں. احمد صاحب ایک اور پیشن گوئی انہوں نے کی آج, وہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بھی زیادہ وقت ان کو پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے, گوہر خان صاحب بھی زیادہ وقت ان کو اس اہم عہدے پہ نظر نہیں آ رہے, اور جس طریقے سے عالیہ حمزہ صاحبہ کو اور جنید اکبر صاحب کو لایا گیا ہے نئی جان ڈالنے کے لیے, اور احتجاج کی کال دی گئی ہے, یوم سیاہ کی کال دی گئی, 8 فروری کو ثوابی میں جلسہ مینار پاکستان پہ درخواست جمع کرا دی عالیہ حمزہ صاحبہ نے. کیا کہیں گے آپ اس پیشن گوئی کے اوپر احمد عویس صاحب؟ دیکھیے جی, یہ میں تو یہ کہوں گا کہ واڈا صاحب کو شاید انہوں نے ہیگل کو نہیں پڑھا. ہیگل نے یہ کہا تھا کہ سم ٹائم اور موسٹ آف دا ٹائم کنڈیشنز کریٹ پرسنالٹیز, ایمرج کرتی ہیں, حالات شخصیات بناتی ہیں. جی ہاں, تو اس لیے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں موجودہ حالات نے فیصل واڈا صاحب کی شخصیت کو بنایا ہے, اس لیے اس کا یہی جواب کافی ہے. اور ابھی بہت کچھ ہوگا. دیکھیں ابھی تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ سارے ابھی تو کوئی کارڈ نہیں کھیلے گئے. ابھی تو ٹرمپ کارڈ تو جیب میں رکھے بیٹھے ہیں. میں اس ٹرمپ کی بات نہیں کر رہا, میں ٹرمپ کارڈ کی بات کر رہا ہوں. سر لیکن آپ اگر ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھیں تو بیانیہ زیادہ تر یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن بچے ہیں, بند گلی میں آ گئی ہے پی ٹی آئی, کوئی آپشن نہیں بچا ہے, پھنس گئے ہیں. بند گلی میں تو حکومت پھنسی ہوئی ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. سر بند آپ کے لیڈر ہیں, حکومت آزاد ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں حکومت بند گلی میں پھنس گئی ہے. بالکل, بند گلی میں ان کے پاس راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ عوام ایک طرف ہے, حکومت دوسری طرف ہے. عوام کے ساتھ کوئی ان کا تعلق رابطہ نہیں ہے. عوام سے ایک بات ان کی جو ہے اس کو رد کرتے ہیں, اس سے نفرت بھی کر رہے ہیں, جو کچھ یہ کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ جہاں جس ملک میں بلو پاورٹی لائن 55% تجاوز کر جائے اور پارلیمنٹیرین اور ممبر اسمبلی جو ہیں یہ بیٹھ کے اپنی 3 گنا تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, اسٹیٹ ایکسچیکر کے اوپر کتنا بڑا وزن ڈالا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک کہ وہ غریب لوگوں کو آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جتنے یہ پریویلیج لوگ ہیں گورنمنٹ سرونٹ سے لے کے یہ تمام ممبر پارلیمنٹ اور یہ سب لوگ, ان کے اگر آپ جتنا ان کو مفت پیٹرول دیا جاتا ہے انہیں وہ کاؤنٹ کریں تو وہ اماؤنٹ جو ہے اربوں روپے میں جاتی ہے. سر بیوروکریسی کی جو کاسٹ ہے نا, جو ایک رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق سال کی جو پاکستان کو پڑتی ہے وہ ہزاروں ٹریلینز آف روپیز ہے, ہزاروں ارب روپے ہے سر, اور 6 درجن پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور میں کمال بات بتاؤں سر, میں گزشتہ دنوں ایک تقریب میں تھا, مراد علی شاہ صاحب نے بڑی کمال ایک بات کہی. وہ کہتے ہیں جب آئی ایم ایف والے آتے ہیں نا مذاکرات کرنے, تو ہمارے یہی بیوروکریٹس ان آئی ایم ایف والوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس طریقے سے پاکستان میں یہاں پہ ٹیکس لگانا ہے, اس طریقے سے یہاں سے آپ پیسہ نکالیں, اس طریقے سے یہاں سے آپ پیسہ نکالیں. تو وہ آئی ایم ایف کے فوراً سے دوست بن جاتے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا ہے سر, یہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں حالت ایسی ہو گئی ہے. بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی موٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر آپ کو بھی غور کیجیے گا کہ جن ممالک میں لیڈرشپ جو ہے وہ غریب گھرانے سے ابھری اور ابھر کے اس نے قوم کو امیر بنا دیا اور آپ غریب ہی رہی, تو قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس کی مثال دیکھنی ہے تو آپ سنگاپور کو دیکھیں, اس کی مثال دیکھنی ہے تو آپ ملیشیا کو دیکھیں. بالکل ٹھیک. اس کی مثال سر یہ بتائیں انڈیا کو دیکھیں. احمد صاحب, عدالت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہاں سے کہاں پہنچ گئی سر؟ وہ کہاں رہ گئے واقعی. اب تو وہ صرف تنخواہ دار رہ گئے. اور سر جو ریمارکس اوپن ریمارکس ایک دوسرے کے خلاف, سر کبھی دیکھے آپ نے ایسی جنگ سر عدالت میں؟ کبھی کہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اب تو کہتے ہیں کہ وہ آپ نے وہ جج اگر ڈھونڈنے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ڈھونڈ اسے چراغ اس سے زیبا لے کر. سر 11 تاریخ کو 8 نئے جج آئیں گے سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کی طاقت سے. جی ہاں, اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس کے بعد وہ فل کورٹ بیٹھ جائے گا. فل کورٹ کی خواہش جس کی بھی ہے وہیں بیٹھ جائے گی سر.
وہ تو منہ تو بیٹھے بیٹھے گا فول کورٹ بیٹھ جائے گا. اور سر پیکا ایکٹ کے بعد کیا ہم صحافی کو گائیڈ جائیں گے سر؟ ابھی وہ کہہ رہے تھے ایک اور پروگرام کے اندر ایک صاحب بول رہے تھے حکومت کی طرف سے جی سر کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ بڑا اسٹرانگ پلر ہے. پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا کہ اگر آئین کے اوپر آپ کا یقین ہے تو آئین کے مطابق تو 3 پلر ہیں, ایک پارلیمنٹ ہے, ایک ایگزیکٹو ہے اور تیسرا جوڈیشری ہے. ہاں جوڈیشری کا پلر کیونکہ آپ نے گرا دیا ہے تو اب ایک پلر تو آ گیا, اس کی جگہ پہ ریپلیس ہو گیا, اسی لیے نیکڈ ڈسپوٹزم ہے. بالکل ٹھیک. سر یہ پیکا ایکٹ آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحافی آپ سے اب کھل کر سوال پوچھ پائیں گے کبھی؟ کیونکہ لگ ایسے رہا ہے کہ کبھی ہم نے یہ کہہ دیا غلطی سے بھی کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر سر وہ 3 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ سزا آ جائے گی. وہ غالب کا ایک شعر ہے, غالب کہتا ہے کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رما. اور آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو میڈیا کا رول اور صحافی کا جو رول ہے, یہ اگر انسانی جسم کو ایک تصور کر لیں کہ ایک یہ اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, تو ریاست کے جسم کے جس حصے میں تکلیف ہوتی ہے, نروس سسٹم جو ہے وہ فوراً وہاں پہ تکلیف کا احساس دلاتا ہے. یہ کام صحافی کرتا ہے, اور آپ اس کا منہ بند کر دیں گے تو پیراڈائز باڈی کو پتہ نہیں لگتا تکلیف کہاں ہے, اور وہ بیماری کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے, معلوم ہی نہیں ہوتا. اس وقت معلوم ہوتا جب اس کا علاج نہیں ہو سکتا. سر ایک آخری سوال, پی ٹی آئی مانگ رہی ہے سر حقیقی آزادی, صحافی مانگ رہے ہیں آزادی اظہار رائے, عدلیہ میں آوازیں آپ سن رہے ہیں ججوں کی, وہ مانگ رہے ہیں آزاد جج. یہ ہم تو 75-76 سال پہلے آزاد ہو گئے تھے, یہ موجودہ حکومت میں آزادی 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 بڑا عجیب سا لگ رہا ہے احمد صاحب. بات دیکھیے نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو آپ نے ایک حقائق آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. شیخ سعدی کی ایک حقائق تھی کہ ایک بزرگ جو ہے وہ صبح سیر کے لیے جا رہا تھا, دریا کے کنارے دیکھا کہ شکاری نے جال لگایا ہوا ہے, بہت سارے طوطے اس میں پھنس گئے ہیں, شور مچا ہوا ہے. اس کو بڑا رحم آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو آزاد جانور ہیں, اس میں جال لگا دیا. اس نے ایک طوطا ان سے خریدا, گھر لے گیا, اس کو خوب پڑھایا اور اس کو انسانی زبان سکھائی کہ شکاری کے جال میں نہیں پھنسنا. جب وہ خوب سیکھ گیا, بولنا لگ گیا, تو وہ آئے وہ بزرگ اور اس جنگل میں جا کے اس طوطے کو چھوڑ دیا. کچھ دنوں کے بعد گئے تو دیکھا کہ پورے جنگل میں طوطوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا کہ شکاری کے جال میں نہیں پھنسنا, شکاری کے جال میں نہیں پھنسنا. سب نے شور کیا. وہ بزرگ بڑے خوش ہوئے, اب یہ طوطے نہیں پھنسیں گے. کچھ دنوں کے بعد آئے تو تمام طوطے جال میں پھنسے ہوئے تھے اور کہتے شکاری کے جال میں نہیں پھنسنا, شکاری کے جال میں نہیں پھنسنا. ہماری کوئی ایسی کیفیت ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ احمد عبید صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. یقیناً ویورز بریک تھا وٹھو بریک ہے پو ڈسکشن کرتے ودائندہ سے اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. ڈسکشن کریں گے, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پاکستان کے سینئر پولیٹیشین شیخ روحیل اصغر صاحب. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. آپ ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, ریلی آنرڈ سر. شیخ صاحب مائی فرسٹ کویشچن ٹو یو, موجودہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف حقیقی آزادی مانگ رہی ہے, صحافی برادری سر اظہار رائے کی آزادی کے لیے احتجاج کر رہی ہے, عدلیہ کے ججز آزاد ججز کے لیے بات اٹھا رہے ہیں اس وقت. یہ موجودہ سیٹ اپ میں سر آزادی آزادی اتنا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں تو آزاد ہوئے 75-76 سال ہو گئے شیخ صاحب. بس یہی آپ کی خام خیالی ہے کہ آزاد ہوئے 70-75 سال ہو گئے. جب سیدھی آپ دیکھیں نا, آپ نکال دیجئے نا, ایوب خان کا دور نکال دیجئے, تو مشرف کا دور نکال دیجئے, ضیاء الحق کا دور نکال دیجئے, تو باقی رہ کیا جائے, بچتا کیا ہے؟
اتنے جب آپ تھوڑا سا آزاد ہونے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو محکوم بنا دیتا ہے، پھر آپ آزاد ہونے لگتے ہیں تو آپ کو پھر محکوم بنا دیا جاتا ہے. تو اس لیے آزادی والی بات کو آپ سمجھ نہیں آتی. اور یہاں پہ 3 سوال ہیں آپ کے. تحریک انصاف میرا اپنا خیال ہے غلط کھیل کھیل گئی، اور وہ اس کے لیے سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو. اب اس میں نہ آپ کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے. بالکل ان کی اپنی سوچ تھی، وہ غلط سوچ تھی، مناسب سوچ نہیں تھی. ایک ایکسٹریم جو ہے نا، وہ سیاست میں تو ایسا نہیں ہوتا نا. سیاست میں تو کچھ باتیں سننی پڑتی ہیں، ماننی پڑتی ہیں، کچھ پہ لیٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، کچھ لیٹس گو کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح وہ چلتا ہے آگے. اس طرح تھوڑی چلتا ہے میں نہیں مانوں، میں نہ مانوں، میں نہیں آپ کی بات نہیں مانتا، چلیے آپ کی اور میری کٹھی ہو گئی. تو یہ ایسے تو سیاست نہیں چلتی نا. نہ ایسے ملک چلتے ہیں نہ ایسے سیاست چلتی ہے. یہ تو میں آپ کو تحریک انصاف کی بات بتاتی ہوں. آزادی سے بات نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں، جب اقتدار میں ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتی. اور جب ہم اپوزیشن میں آ جاتے ہیں پھر ہمیں آزادی ڈنگورا پیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کام اگر آپ پہلے کر لیے کہ یہ تو میرے خیال میں پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوتا جو آپ کر چکے ہوتے ہیں. اب دوسری طرف آپ آ جائیے صحافتی آزادی. برا نہ مانیے گا ویسے. نہیں سر، میں آپ میرے بڑے، آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سر، آپ مجھے ماریں گے بھی تو برا نہیں مان رہا. نہیں میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گا، لیکن آپ نے دیکھا صحافت میں کس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے. سر ارشد شریف کی شہادت کے بعد جو حالات ہوئے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے سر. میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے جیسا بندہ عام زندگی میں اتنا پولائٹ نہیں ہوں، لیکن چونکہ یہاں پہ لوگوں نے مجھے دیکھنا ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے، اس لیے مجھے پولائٹ رہنا پڑتا ہے. میں بدتمیزی نہیں کر سکتا. لوگ کیا میرے متعلق سوچیں گے. کریکٹ سر. تو آپ نے غور فرمایا جس طرح کے معاملات کیے. کئی اینکروں نے ڈیلیبریٹلی جھگڑے کروائے، مار کٹائی کرائی، ٹانگیں چلیں، گھونسے چلے، گندی گالیاں بکی گئیں. مطلب یہ صحافت ہے. اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ اس کو آپ اظہار رائے کہتے ہیں. یہ اظہار رائے نہیں ہے. اس کو تو آپ بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پر اس کو تو آپ کیمرہ کے تھرو روک سکتے تھے نا، جو ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں نا جو ہوتا ہے. کون سنتا ہے آپ کی؟ یہ تو میں آپ کو، اگر آپ کسی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو یہاں پہ بیٹ بجا دیتے ہیں اس کی. اور آپ ذرا غور کیجئے، میں ایک تو تھوڑا ڈس ایگری کروں گا سر. مارننگ شوز ہیں کہ پتہ نہیں کون سے شوز ہیں، اس میں جو گفتگو ہے اللہ مان، یعنی آپ کیا مطلب کیا سکھا کے رہے ہیں لوگوں کو. سریعام بولا جا رہا ہے، سریعام ایسی گفتگو جس کو سن کے میرے جیسے لوگ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ بھی مطلب کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ کون سے ملک میں رہ رہے ہیں؟ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، بڑے مطلب ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان. وہ مجھے اسلام والی اس میں جھلک تو نظر نہیں آتی. چلیے میں یہ نہیں کہتا خدا نہ خاصا ریجیکٹ قسم کے ماحول بن جائیے، نہیں، لیکن کم از کم آپ اپنی کلچر کو تو دیکھیے نا. اس طرح کی گفتگو جو آپ کرتے ہیں، یہ آزادی رائے. میں اگری کرتا ہوں، میں آپ کے اس موقف سے پورا اگری کرتا ہوں. کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو. بالکل ٹھیک سر، لیکن میں آپ کو سر ایک اور فیکٹ بتاتا ہوں. اسی سے بات کرنی ہے میں نے سر. فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں سر. عمران خان کی شکل پاکستان کے کسی بھی چینل پہ آج نہیں دکھائی جا سکتی. اس کا کوئی ریٹن میں نوٹس نہیں نکلا سر. کوئی لکھت میں کسی ادارے نے نہیں دیا، پیمرا نے نہیں دیا، اور یہ ایک رول ہے اس وقت سارے چینلز کے لیے. تو اس سے تو سر معلوم پڑ جاتا ہے کہ طاقتور کے لیے چینلز کو کنٹرول کرنا is not a tough job sir, it's a piece of cake. نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تو ہر دور میں ہوتا چلا آ رہا ہے. جب عمران صاحب سے تھے تو مجھے یاد ہے، بڑی اچھی طرح یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے. ایک ان کا بڑا پرومیننٹ لیڈر ہے تحریک انصاف کا، میرے ساتھ وہ ایک ٹاک شو میں تھے. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس وقت بالکل اقتدار کے نشے میں سب کچھ بھولے بیٹھے ہو. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، میرا تجربہ، میری سوچ یہ کہہ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو کہ تم لوگوں کی چیخوں کی آواز ڈیالہ جیل سے اسلام آباد کی راہداریوں میں سنائی دے گی. تو اس نے آگے سے کہا تھا کہ یہ دیکھیں جناب ملک صاحب، یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں. میں نے کہا میں دھمکی نہیں دے رہا، جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو اس کی بازگشت میں سنائی دے رہی ہے.
کہ آپ کے ساتھ اس سے بدتر ہوگا. جب آپ کے ساتھ بدتر ہوگا تو پھر آپ چیخے ماریں گے, روئیں گے, چلائیں گے, بالکل اس کا صحیح کہہ فائدہ رہے کوئی نہیں ہیں, ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ نے میڈیا کا ذکر کیا, آج میں دیکھ رہا ہوں سر کہ فیصل واڈا صاحب اب سے کچھ ہی دیر پہلے, کچھ منٹوں پہلے ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے تھے سر, اور وہ حکومت کی ایک اچیومنٹ کو گنوا رہے تھے. اچیومنٹ کیا تھی شیخ صاحب؟ اچیومنٹ تھی کہ ایک امریکن بزنس مین نے آ کے کچھ صحافیوں کے سامنے ایک پریس ٹاک کی اور بتایا کہ وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے منصوبوں میں, اور تھوڑا سا عمران خان کے بارے میں بولا کہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, اور پھر جو ہے بڑے بڑے اینکرز اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. تو آج فیصل واڈا صاحب آ کے ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے سب سے بڑے شخص کے لیے, جسے میں آج رونالڈو کہوں گا. منسوب کر رہے تھے وہ اس نام کو چیف آف آرمی اسٹاف سے ایز دا بیسٹ پلیئر, کیونکہ کرسٹیانو رونالڈو فٹ بال کا نمبر 1 پلیئر ہے. اور اینکر نے پوچھا کہ آپ نے رونالڈو سے کیوں منسوب کیا, آپ کو تو شاید میسی سے کرنا چاہیے تھا, مجھے لگتا ہے کہ وہ میسی کے زیادہ بڑے فین ہوں گے. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا شیخ صاحب کہ یہ بات جو فیصل واڈا صاحب نے کی, یہ شاید اگر کوئی اور کرتا تو پیکا ایکٹ میں تو بند ہو جاتا سر. نہیں, یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور گزارش کرتا ہوں, آپ میری بات پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. کبھی کبھی ہم لوگ اپنا نام بڑا کرنے کے لیے یا جتانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں, ہمارے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق ہیں, ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ جن کا نام ذکر کر رہا ہے یا جس کے ذکر کرتے ہیں ہم لوگ, وہ آ کے ٹی وی کے اوپر اپنی پوزیشن کو کلیریفائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے لوگ پھر شاید اسی بات لگاتے ہیں کہ ہم ان کے نمائندے ہیں یا ان کے بہت قریب ہے یا ان کی ہم اسپوکس مین ہیں. یہ ایسا ویسے کرنا نہیں چاہیے, کرنا نہیں چاہیے. آپ کسی کو متنازع بنا رہے ہیں, اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں, میرا جتنا مرضی میں ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں, میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے, لیکن اگر میں ٹی وی کے اوپر ان کی اس طرح کی باتیں کروں گا تو میں ان کو ایک متنازع شخصیت بنا دوں گا. اور جس وہ انسٹیٹیوشن کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ انسٹیٹیوشن کے سربراہ کو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کو کنٹروورشل نہ بنائیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ان کا نام لینا چاہیے, نہ کہ کسی کھلاڑی کے ساتھ ان کا نام جوڑیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اس سے آپ کی سوچ کی غوازی ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ کے مالک ہیں. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. تو آپ کو بہتر طریقے پہ وہ کرتا ہے, سامنا کرنا پڑتا ہے شیخ صاحب. اور آپ کے اس قسم کے شیخ صاحب آخری کچھ منٹ بچے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ میں عدالتی نظام کے اوپر آپ سے بات کروں. شیخ صاحب محسن کیانی صاحب سینئر جج ہیں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور ان کو کل وکیلوں نے گھیر لیا سر. ان کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ میں آیا تھا بار میں چائے پینے, وکیلوں نے کہا کہ کچھ سرٹیفکیٹس بانٹ دو, سرٹیفکیٹس بانٹنے گیا تو معلوم پڑا وہاں میڈیا موجود ہے اور مجھے میڈیا ٹاک کرنے کا کہا گیا. اور انہوں نے ایک بات کیا کہی سر, بڑے وقت سے وہ دل میں رکھے بیٹھے تھے, لگتا ہے دل کی بات زبان پہ آ گئی. وہ کہتے ہیں میرے ایک خط کی وجہ سے, ہمارے ایک خط کی وجہ سے, یا ایک خط کی وجہ سے حکومت کو 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑ گئی اور پورا نظام بدل کے رکھ دیا گیا. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینئر سپریم کورٹ کی ججز کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں ریمارکس آنا, آئینی بینچ کے اندر منصور علی شاہ صاحب کے خلاف, منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے آئینی بینچ کو جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. شیخ وحید صاحب آپ نے پہلے ایسی سچویشن دیکھی ہے سر؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ کسی بھی ایسے انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کو یا انسٹیٹیوشن کے لوگوں کو اس قسم کی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہیے. مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا جب یہ خط لکھا گیا تھا, مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا, تو میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ تحریر کرتے ہیں تو وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ بن جاتی ہے, آپ اس کو کسی کو روک نہیں سکتے. کوئی اس کے حق میں بات کر رہا ہوگا, کوئی اس کو کریٹیسائز کر رہا ہوگا, کوئی اس کی تعریف کر رہا ہوگا, کوئی اس کی برائی کر رہا ہوگا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا آپ آرام سے جاتے, ان سے ٹائم لیتے, ان سے بات کر لیتے فیس ٹو فیس کہ یہ ہمارے گریوینسز ہیں, یہ ہماری پرابلمز ہیں, ان پرابلم کو آپ کو سالو کر دیجیے. اب یہ جو معاملہ چل رہا ہے, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ, میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا کہ اس منصب کے لوگوں کو میڈیا کے سامنے تو آنا ہی نہیں چاہیے. اوکے آپ دیکھیں نا, آپ کے جو اتنے زیرت قسم کے میڈیا ہیں وہ آپ کے کورسپونڈنٹ, کہ
کہ وہ کوئی نہ کوئی آپ کی منہ سے زبان سے کوئی ایسے الفاظ ایسی باتیں نکلوا لیتے ہیں جو کہ آپ کے لیے پھر وہ باعث زحمت بن جاتی ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. وہ آپ کی ذات کے لیے, آپ کے منصب کے لیے, آپ کے ادارے کے لیے بہتر رہتا ہے. بالکل ٹھیک. ویسے نارملی تو خطاب کیا ہی جاتا ہے وکیلوں کے بارج میں کسی نہ کسی تقریب میں. آج منصور علی شاہ صاحب بھی کراچی میں خطاب کر رہے تھے تقریب میں سر, اور وہ ثالثی کو پروموٹ کر رہے تھے. وہ عدالت کی باتیں ہوتی ہیں, پروفیشن کی باتیں ہوتی ہیں, ان کی کارکردگی کی باتیں ہوتی ہیں, ان کے کام کی باتیں ہوتی ہیں, کچھ ستائش ہوتی ہے, کچھ ان کی تنقید ہوتی ہے. وہ اس قسم کی گفتگو نہیں ہوتی کہ میں نے اس کے اس طرح میں نے اس کے کان کھینچے, میں نے اس کی ٹانگیں کھینچی, میں نے اس کے لیے یہ کر دیا. یہ اس قسم باتیں نہیں ہوتی. بہرحال ہر کسی کا اپنا سوچ ہے جی, میں آپ کسی کو منع تو نہیں کر سکتا. سر ہمارے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. انور ظہیر جمالی ابھی ہمارے سابق چیف جسٹس گزرے ہیں, حیدرآباد شہر کے سے تعلق ہے ان کا, اور ان کا ایک انٹرویو میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کے ججز آج لگائے جا رہے ہیں, اللہ ہی حافظ ہے عدلیہ کا, بڑا مشکل وقت آئے گا. اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سر ہم جانتے ہیں ایسے وقت پہ کہ جب ابھی 11 تاریخ کو سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز لگنے ہیں, اور چیف جسٹس یایا آفریدی کی سربراہی میں کل آل اوور پاکستان کو 60 نیو ججز آئیں گے. نظام عدل آپ کے سامنے ہے, اور یہ حکومت کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے نظام عدل کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے, اور اپنی مرضی کے اب ججز لگائے جا رہے ہیں تاکہ اپنے مرضی کے فیصلے آئیں. آپ کا اوپینین سر؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا. میری ایک بات یاد رکھیے, اگر فرض کیجیے حکومت لگائے یا کوئی بھی لگائے, ہر کسی شخص کے اندر ایک ضمیر نام کی چیز ہوتی ہے, ایک دماغ ہوتا ہے, ایک دل ہوتا ہے, ایک اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے یار, اس کے رشتے ہوتے ہیں, اس کے تعلق ہوتا ہے, اس کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اس کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا کہنا قبل اس وقت انتہائی غلط بات ہے. آپ کسی بھی شخص کو, کوئی بھی شخص آئے, اگر آپ جب تک آپ اس کی کارکردگی نہ دیکھیں, آپ کس طرح اس کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں, یا کس طرح اس طرح آپ اپنی باتیں کر سکتے ہیں. اسی تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں سوچنے سے پہلے, ہمیں کچھ بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا چاہیے, اس بندے کو پرکھ لینا چاہیے, آپ پھر ہی بات کر سکتے ہیں نا. اس طرح تو آپ بات کرنا یہ ہے کہ اچھا کل کو فرض کیجیے آپ ایک شخص ایک متعلقہ بات کرتے ہیں, وہ بہترین کارکردگی کر رہا ہے, بہترین آپ کی وہ آؤٹ پٹ آ رہی ہے اس کی, تو آپ کیا کریں گے؟ پھر اسے معافی مانگیں گے آپ کیا؟ پھر آپ کو شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے, آپ اسے معافی بھی نہیں مانگتے, آپ اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہاں میں نے غلط کر دیا تھا. تو اس لیے میرے خیال میں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اگر تنقید ہی کرنی ہے تو آپ, اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اگر غلط راستے پر جا رہا ہے, تو آپ اس کے راستے کو درست کرنے کے لیے اس کو آپ کو تھوڑا تلقین کر سکتے ہیں, اس کی راستے کو درست کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کہہ دینا وقت میرے خیال میں یہ غلط بات ہے, میرے نزدیک یہ وہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک سر. جاتے جاتے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دیتے جائیں سر, میں چاہتا ہوں. صرف اور صرف میں اس بارے میں, آپ نے بہت اچھا کیا یہ بات مجھ سے پوچھی. میرا صرف ان سے, اپنے نوجوانوں سے صرف یہ گزارش ہے کہ ہر اس شخص کا ساتھ دیجیے جو اس پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کے لیے بھلائی لانا چاہتا ہو, جو اس پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا ہو, بھلے وہ کون ہو, آپ اس کا ساتھ دیجیے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ بہتر فیصلہ کرتے ہیں, آپ اچھا فیصلہ کرتے ہیں, آپ اپنی سوسائٹی کے لیے فیصلہ کرتے ہیں, تو آپ کا نام رہتی دنیا تک کوئی نہیں مٹا سکتا. تھینک یو سو ویری مچ شیخ رویل اصغر صاحب, بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, قائم دائم رکھے, صحت دے. بہت شکریہ شیخ صاحب. ویورز پروگرام جو وقت اہتمام تو تھے, پانچوں فیڈ بیک سوشل میڈیا تے ضرور ڈیجو, پانچوں خیال رکھجو. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.